معي سبيل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى أشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل صحابہ اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اور ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمال صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا، جب بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ تندرست ہوتا یا اپنے گھر میں ہوتا تو یہ اعمال کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تسلی اور نعمت کی بات بتا دی کہ بیماری میں معذوری اور مجبوری کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بہت صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر تندرست ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا تعلق صرف نفلی عبادت سے ہے۔ جو عبادات فرض ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو تخفیف کر دی، اس تخفیف کے ساتھ ان کو انجام دینا ہی ہے۔ مثلا نماز ہے، انسان کتنا ہی بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو اور مرنے کے قریب ہو، تب بھی نماز ساقط نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی تو فرما دی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اگر کپڑے پاک رکھنا بالغ ممکن نہیں تو اس کی حالت میں پڑھ لو۔ لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے یا غصی طاری ہو جائے اور اسی حالت میں 6 نمازوں کا وقت گزر جاتے تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ہوش میں ہے اور دم میں دم ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو اور اب کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی قدرت نہیں تو لیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ دل تنگ کرتے ہیں کہ اس حالت میں اب کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے، لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ وضو بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں، تیمم بھی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں میں پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ جب تم مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں جو تندرستی کی حالت میں تم کیا کرتے رہتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح عظمت جو اعلیٰ درجے کا کام ہے اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی طرح مجبوری کی وجہ سے اگر رخصت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں، لہٰذا اپنی پسندی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی جو حالات پسند ہیں وہی حالات مطلوب ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کام کریں، بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ چونکہ بہت سے بزرگوں سے بھی اس قسم کی باتیں منقول ہیں، لہٰذا ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں کہنا چاہے، لیکن سنت کا طریقہ وہ ہے نہیں، سنت کا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں منقول ہے۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قطا الا اخذ ایسرہما، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا آسانی اختیار کرنا معاذ اللہ تن آسانی کے لیے تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تن آسانی اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے آسان راستہ اختیار فرماتے تھے، لہٰذا کسی وجہ سے وہی کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں عبدیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں ہے بلکہ شکستگی ہے۔ میں تو عاجز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں، میں تو آسان راستہ اختیار کرتا ہوں، یہ بندگی کا اظہار ہے، اور اگر مشکل راستہ اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری جتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔